أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ اسی نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ لوگو، وہ ہے اللہ جو تمہارے پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ تمام نگاہوں کو پال لیتا ہے۔ اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کے سامان پہنچ چکے ہیں۔ اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو شخص اندھا بن جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح ہم آیتیں مختلف طریقوں سے بار بار واضح کرتے ہیں تاکہ تم انہیں لوگوں تک پہنچا دو، اور بالآخر یہ لوگ تو یوں کہیں کہ تم نے کسی سے سیکھا ہے، اور جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم حق کو آشکار کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے تم اس کی پیروی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، ہم نے نہ تمہیں ان کی حفاظت پر مقرر کیا ہے اور نہ تم ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مسلمانوں، جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگے۔ اس دنیا میں تو ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا کر رکھا ہے، پھر ان سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ان لوگوں نے بڑی زوردار قسمیں کھائی ہے کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی یعنی ان کا مطلوب معجزہ آ گئی تو یہ یقیناً ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ ان سے کہو کہ ساری نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں، اور مسلمانوں تمہیں کیا پتا کہ اگر وہ معجزے آ بھی گئے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ جس طرح یہ لوگ پہلی بار قرآن جیسے معجزے پر ایمان نہیں لائے، ہم بھی ان کی ضد کی پاداش میں ان کے دلوں اور نگاہوں کا رخ پھیر دیتے ہیں اور ان کو اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔